الرحمن باب الصلاة الوسطى أي الصلاة الوسطى صلاۃ الوسطی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ نمازوں کی نگہبانی کرے اور خاص کر نماز وسطی کی نماز کی نگہبانی کرے۔ یہ وسطی کا لفظ ایک ایسا عام لفظ ہے کہ اس سے ہر نماز مراد ہے، اور تقریباً یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ ہر نماز کے اوپر اس کے اطلاق ہر قسم کے قوموں کے اعتبار سے ہوتا ہے، ہر قسم کے علاقے کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ویسے تو 5 نمازوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کر دیا ہے کہ 5 نمازوں کی نگہبانی کرے، لیکن صلاۃ وسطی ہر قوم کے اعتبار سے الگ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ تم لوگ کے لیے فجر کی نماز ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، فجر کی نماز کے بعد تم لوگ کے لیے سونا وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، تو آپ لوگ کے لیے فجر کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد نہ سونا یہ ایک اہم چیز ہے، اس کے لیے آپ لوگ مختلف قسم کے بہانے کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ظہر کی نماز بھی آپ لوگ کے لیے صلاۃ وسطی کے اندر داخل ہے، اس لیے کہ ظہر کی نماز کے بعد اور یہ کہ اس سے پہلے جو سونا ہے اس نماز کے لیے وقت پر اٹھنا ہے اور نماز پڑھنا ہے، تو وہ آپ کے لیے اہم رکھتا ہے۔ کاروباری اشخاص جتنے ہیں ان کے لیے اصل کی نماز جو ہے نا وہ صلاۃ وسطی کے اندر داخل ہے۔ وہ لوگ کہ جناب جو نماز کے اندر ہیرا پھیری کرتے ہیں ان کے لیے مغرب کی نماز صلاۃ وسطی کے اندر داخل ہے، اور وہ لوگ کہ جو جناب رات کو موبائل دیکھتے ہیں اور عشاء کی نماز پڑھنے کا ان کو فرصت نہیں ملتا تو ان کے لیے عشاء کی نماز صلاۃ وسطی کے اندر داخل ہے۔ غرض یہ ہے کہ جناب صلاۃ وسطی جو ہے یہ مختلف پہلو کے اعتبار سے تقریباً تمام نمازوں کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی اس کے اندر 2 رائے ہیں۔ ایک تو امام صاحب کی ایک عام رائے ہے، ایک عام قول ہے۔ امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز۔ صلاۃ وسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے، اور یہ ظہر کی نماز صلاۃ وسطی سے اس لیے مراد ہے کہ ان کی دلیل حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جناب ظہر کو لوگ سویا کرتے تھے، کان یصلی الظہر بالحجیر ولا یکن وراء الا الصف والصفان والنصف قائلۃ وتجارۃ۔ نبی علیہ السلام جب نماز پڑھاتے تھے تو پہلے دیکھتے کہ جناب وہ کئی صفیں بنی ہوئی ہوتی تھی، اور ظہر کی نماز میں جب دیکھتے تو 1 صف اور 2 صفیں ہوتی تھی، 1 صفیں اور 2 صفیں ہوتی تھی۔ اب اس بنا پر جناب جو ہے نا کہتے ہیں کہ اس سے مراد ظہر کی نماز امام سے فرماتے ہیں، اسی کے حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں فقال یہ ظہر، اس سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صلاۃ وسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ صلاۃ وسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ ظہر کی نماز۔ یہ امام صاحب کی ایک عام رائے ہے، لیکن یہ کہ جناب امام صاحب کی اس عام رائے کو کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ یہ جواب دیتے ہیں تمام کے تمام لوگ جو اس رائے کو ماننے والے نہیں ہیں، چاہے خود احناف ہو یا احناف کے علاوہ جتنے بھی ائمہ ثلاثہ ہیں جو بھی ہے، وہ سارے کے سارے اس کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ظہر کی متعلق جو ظہر کا نام لیا ہے نا صلاۃ وسطی سے، ظہر کا جو یہ نام لیا ہے، یہ نام لیا ہے حضرت زید بن ثابت کی حدیث کے الفاظ نہیں ہے، یہ حضرت زید بن ثابت کا اپنا قول ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے کہ صلاۃ وسطی سے مراد ظہر کی نماز ہے، یہ اضافہ ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جناب ظہر کی نماز صلاۃ وسطی کے اندر آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ جناب اس وقت تو سارے کے سارے لوگ کیا ہوتے ہیں اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوتے ہیں، جاگے ہوئے ہوتے ہیں، اور تقریباً جب دیکھا جائے معمولات کو تو مارکیٹوں کی مسجدیں ظہر کی نماز میں آپ دیکھیں تو وہ بھری ہوئی نظر آتی ہیں، اور محلوں کی مسجدیں بھی تقریباً ظہر کے وقت بھری ہوئی نظر آتی ہیں۔ ہاں ہمارے مدرسے کے متعلق وہ الگ چیز ہے کہ اس میں پھر کبھی کوتاہی ہوتی ہے، لیکن عام طور پر لوگ ظہر کی نماز بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو ظہر کی نماز مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حضرت زید بن ثابت کا اپنا اضافہ ہے۔ اور امام صاحب کا دوسرا قول جس میں امام صاحب کے ساتھ صاحبین ہیں، امام یوسف بھی ہیں، امام محمد بھی ہیں، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ عصر کی نماز ہے۔ اسی کہ جناب عصر کی نماز اس وجہ سے ہے کہ عصر کی نماز میں عام طور پر آپ نے دیکھا ہو کاروبار کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، کاروبار کے ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ ہر آدمی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اپنی کراچی کے اندر بائک لے کے جناب کوئی بھی آدمی بھاگنا شروع کر دیتا ہے، اور کیا ہے تو کوئی دکان میں نماز پڑھ لیتا ہے، کوئی جناب جو ہے نا
وہ اپنے مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتا ہے. بہرحال تقریباً اگر دیکھا رہا ہے تو لوگوں سے جماعت کی نماز چلی جاتی ہے. اس سے عصر کی نماز مراد بھی ہو سکتی ہے اور کافی روایات سے اس کا جناب حوالہ ملتا ہے کہ ظہر کی نماز اس سے مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے. تیسری رائے امام مالک اور امام شافعی کی. امام مالک امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد فجر کی نماز ہے اور ان کی دلیل جو ہے حضرت ابو ارجاء کی روایت ہے کہ اس کے اندر یہ ہے کہ قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں آ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعائے قنوت پڑھی اور دعائے قنوت جو پڑھی جاتی ہے وہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے لہذا صلاۃ وسطیٰ سے مراد فجر کی نماز ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہاں غلط سے وہ دعائے قنوت مراد نہیں ہے جو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے سکون کے ساتھ نماز پڑھنا. جیسے کہ اللہ رب العزت کے ارشاد ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. اللہ رب العزت کے سامنے خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. جیسے کہ مثال کے طور پہ پہلے نماز کے اندر بات چیت ہوتی تھی سلام کلام ہوتا تھا تمام کی تمام چیزوں سے منع کیا گیا اور اللہ رب العزت کے ارشاد سامنے آیا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ کہ نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو. تو اس سے مراد خاموشی اس سے مراد دعائے قنوت نہیں ہے. لہذا آپ لوگ نے جو سمجھا ہے یہ صحیح سمجھا. پھر امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز اس لیے مراد ہو سکتی ہے کہ دیکھا رہا ہے تو جناب وسطیٰ کس کو کہتے ہیں بیچ کو کہتے ہیں اور یہ کہ عصر کی نماز بیچ میں آتی ہے. عصر کی نماز سے پہلے دیکھیں تو ظہر کی نماز آتی ہے اور فجر کی نماز آتی ہے. صحیح جی. تو دو نمازیں پہلے ہوئی اور دو نمازیں مغرب اور عشاء کی بات کی ہے تو دیکھا رہا ہے تو وسطیٰ سے مراد کون سی ہے عصر کی نماز ہے. لہذا عصر کی نماز اس کے لیے کنفرم ہے. باقی یہ کہ تعین نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی عصر کے علاوہ کوئی اور نماز بھی مراد ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. جیسے کہ جناب جمعے کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کے اندر لوگ کم تھے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جلاؤں کہ جو جمعے کی نماز